اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد۔ آج 28 رجب المرجب کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے اہل بیت رسول کا مدینہ سے ہجرت کرنا اور ہندا کا خواب، اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ ایک معتبر روایت ہے کہ معاویہ کی ماں ہندا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت سرا پہ آئی اور بی بی عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے ابو بکر کی بیٹی، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کروں۔ تو بی بی عائشہ کہنے لگیں کہ تو خواب مجھے بتا تاکہ میں جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہندا کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج آسمان پر بہت بڑا سورج بلند ہوا ہے جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سورج میں سے ایک چاند پیدا ہوا جس سے روشنی مزید بڑھ گئی۔ اس کے بعد اس چاند میں سے 2 ستارے پیدا ہوئے جنہوں نے مزید کائنات کو منور کر دیا۔ ابھی سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک طرف سے ایک سیاہ بادل نمودار ہوا جیسے اندھیری رات ہو۔ پھر دیکھا کہ اس کالی گھٹا سے ایک ابلک سانپ پیدا ہوا ہے اور وہ سانپ دونوں ستاروں کی طرف دوڑا اور ان کو نگل لیا۔ اس وقت لوگوں کا عجب حال تھا کہ وہ بے قرار ہو کر ان تاروں کے لیے رونے اور ماتم کرنے لگے اور سر اور چہرے پر مٹی ڈالنے لگے۔ ہر طرف رونے کی آوازیں بلند تھیں اور عظیم ماتم برپا ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ بی بی عائشہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہندا کا خواب بیان کیا تو جناب رسول خدا فرمانے لگے کہ اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ وہ سورج کون ہے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں جانتی۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا، اے عائشہ، وہ سورج میں محمد خود ہوں، اور جو چاند پیدا ہوا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو 2 ستارے پیدا ہوئے ہیں وہ میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، اور کالی گھٹا ہندا کا بیٹا معاویہ ہے، اور جو ابلک سانپ پیدا ہوا ہے وہ معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے جناب حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، اور ان کے بعد حسین ابن علی کو زبردستی مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ان کو میدان کربلا میں لا کر ان کے عزیز و جانثاروں سمیت بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، اور اہل بیت اطہار کو قید کر کر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں گرایا جائے گا۔ پھر ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو ان کے غم میں شب و روز ماتم برپا کرے گا، اور یہ سلسلہ
قیامت تک جاری رہے گا، اور میں قیامت کے دن اس گروہ کی شفاعت کروں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں محمد وال محمد کی ولا کا چراغ روشن ہے، اور اہل بیت اطہار کے غم اور مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت کریں گے، ان کی منزلت و عظمت کی کیا بلندی ہے۔ معتبر ترین کتب میں لکھا ہے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو یزید مسند حکومت پر متمکن ہوا۔ جو لوگ اس کے حامی تھے انہوں نے اس کی بیعت کی، مگر 2 شہر باقی رہے، مدینہ اور کوفہ والوں نے اس کی بیعت نہ کی۔ جب یزید حاکم ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو اس مضمون کے ساتھ تحریر کیا کہ اہل مدینہ سے بیعت لینا، خاص طور پر حسین ابن علی سے کسی لحاظ سے معاف نہ کرنا، اور اگر حسین ابن علی بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر قلم کر کے میری طرف روانہ کر دینا۔ راوی کہتا ہے کہ جب خط ولید نے پڑھا تو قدرے پریشان ہوا، کیونکہ اس کے نام نہاد خلیفہ کا حکم تھا، اس لیے اس نے اپنے ایک خادم کو مولا حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا اور پیغام میں کہا کہ مولا، مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ اس وقت امام علیہ السلام روضہ رسول پر عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے ولید کا پیغام سنا تو نہایت مغموم ہوئے اور اپنے دولت سرا پر تشریف لائے۔ راوی کہتا ہے جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی کلثوم، بی بی رقیہ امام علی مقام کی پریشانی دیکھ کر اور اداس دیکھ کر سمجھ گئیں کہ فرزند زہرا پر کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ سب بیبیاں رونے لگیں۔ آپ نے مخدرات عصمت کو صبر کی تلقین کی، پس آپ نے اپنے عزیز و انصار میں سے 50 جوانوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ہتھیار لگا لو، میرے ساتھ ولید کے دربار چلو۔ میری اور ولید کی گفتگو کے دوران تم باہر دروازے پر کھڑے رہنا، جب میں نعرے تکبیر بلند کروں تو اندر داخل ہو جانا۔ یہ فرما کر حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ نے زرہ قبا زیب تن کی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام کو دیکھ کر ولید احترام کے لیے کھڑا ہوا اور آپ کو اپنے دانہی طرف بٹھایا، اور مروان بن حکم ولید کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ جب حضرت بیٹھ گئے تو ولید نے آپ کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا اے ولید، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تو مجھ سے اس لیے بیعت لینا چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فرزند رسول نے یزید کو حاکم وقت کے طور پر مان لیا ہے۔ کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ حق و باطل کے سامنے اپنا سر خم کر دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولید نے عرض کی مولا، آپ تشریف لے جائیے۔ اس وقت مروان چلا اٹھا اور بولا اے ولید، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی اور ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہمارے قبضے میں کبھی نہیں آ سکتے، اور سوائے گرد و غبار کے تو کچھ نہیں دیکھے گا۔ بس یہی مناسب وقت ہے کہ اس کو قید کر لو
اگر بیعت کریں تو فابہا، ورنہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کے سر قلم کر کے یزید کے پاس بھجوا دو۔ حسین ابن علی اور ان کے جانثاران ابھی ہمارے قبضے میں ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ الصلوۃ والسلام تلوار پکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے کمینے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ارے ملعون، تو تو جھوٹا ہے، کسی کی جرأت ہے کہ میرے قریب آ سکے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک لوہے کی کرسی جو ولید کے دربار میں پڑی تھی اٹھا کر ولید کو دے ماری۔ وہ لعین بھاگا، بس جو ہی حضرت کی آواز بلند ہوئی، حیدر ایک کرار کے شیر دوڑے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عباس علمدار دربار میں پہنچے اور تلوار بے نیام کی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح ولید کے دربار میں لڑائی کرنے ہی والے تھے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب نوجوانوں کو منع کیا اور ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر باہر نکل آئے۔ راوی کہتا ہے جب مولا حسین ولید کے پاس گئے تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مخدرات عصمت گھبراتی پھرتی تھیں، کبھی دروازے پر جاتی اور کبھی گھر کے صحن میں آتی تھیں، اور سب بیبیاں زارو قطار رو رہی تھیں۔ اپنے عزیزوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے مولا، آپ نے دیکھا کہ تمام مخدرات عصمت دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور اپنے پیاروں کی آمد کا انتظار کر رہی، اور اس میں ان کو دیکھ کر تمام بیبیاں گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام مخدرات عصمت دروازے کے پیچھے کھڑی آپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں، اور اس میں حضرت بھی ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا، اے مخدرات عصمت، صبر کریں، یہ پہلی مصیبت ہے۔ راوی کہتا ہے امام کے گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ جب رات ہوئی تو امام علی مقام روتے ہوئے اپنے نانا کی قبر پر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے نانا، میں آپ کا حسین ہوں، آپ کی پیاری بیٹی کا پیارا بیٹا، اور وہ ہوں کہ آپ بار بار جس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، بار بار جس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ آپ نے امانت کے طور پر مجھے اپنی امت کے سپرد کیا تھا، بس نانا جان گواہ رہنا، آپ کی امت نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، یہاں تک کہ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ وہ مدینہ میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے تو آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام کافی دیر تک روتے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنا سر مبارک نانا کی قبر پر رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اتنی بڑی مصیبت میں انسان کو نیند بھلا کہاں آتی ہے کہ آپ نے خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا، فرشتوں کا ایک دستہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ روتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ امام حسین کے قریب آئے اور ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے حسین، گویا میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ ان قریب تو اپنے خون میں لوٹ رہا ہے اور سرزمین کربلا پر قوم اشقیا تجھ کو شہید کر رہی ہے، اور تو اس وقت پیاسا ہے اور پانی مانگتا ہے، اور کوئی بھی تیری پیاس اور مظلومیت پر رحم نہیں کھاتا، اور تجھے وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے۔ اے حسین، میں، علی، فاطمہ، حسن، ہم سب تیرے مشتاق ہیں، بس آنے میں جلدی کرو۔